بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نکاح کا مفصل واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، ایک مرتبہ انصار اور مہاجرین کی ایک جماعت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرف مدعا زبان پر لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اہلاً و مرحبا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت باہر منتظر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنایا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا پیغام منظور فرما لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ایک دن ان سے پوچھا، کیا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھیجا؟ حضرت علی نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا، آپ کیوں پیغام نہیں بھیجتے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں عقد کروں؟ اس نیک بخت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت اور کچھ فطری حیا کہ زبان سے کچھ نہ کہہ سکے اور سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا، علی، آج خلاف معمول بالکل ہی چپ چاپ ہو، کیا فاطمہ سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ایک زرہ اور ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، زرہ کو فروخت کر کے اس کی قیمت لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ زرہ فروخت کے لیے صحابہ کے سامنے پیش کی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے 480 درہم پر یہ زرہ خرید لی اور پھر ہدیتاً حضرت علی کو واپس دے دی۔ حضرت علی یہ رقم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے حق میں دعائے خیر کی۔ اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رضامندی حاصل کر لی تھی۔ حضرت علی نے زرہ کی قیمت فروخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کرو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ، ابوبکر، عمر، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اور دیگر مہاجرین و انصار کو مسجد نبوی میں بلاؤ۔ جب بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم دربار رسالت میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار، مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح علی ابن طالب سے کر دوں۔ میں تمہارے سامنے اسی حکم کی تکمیل کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ نکاح پڑھا۔ اللہ کا شکر ہے جو اپنی نعمتوں کے باعث ہر تعریف و تحسین کا سزاوار ہے اور اپنی قدرتوں کی وجہ سے عبادت کے لائق ہے۔ اس کا اقتدار ہر جگہ قائم ہے، اس کا حکم زمین و آسمان پر نافذ ہے۔ اس نے مخلوق کو اپنی قدرت سے بنایا، اپنے احکام کے ذریعے انہیں آپس میں الگ الگ کیا، انہیں اپنے دین کے ذریعے سے عزت بخشی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عظمت و سربلندی بخشی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے شادی بیاہ کو ایک لازم امر قرار دیا ہے
چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ذات پاک ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور باس کو باس کا بیٹا بیٹی اور داماد بنایا، اور تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے ہر کام کو اپنی قضا و قدرت کے تحت کر دیا ہے، اور قضا و قدر کا ایک وقت مقرر ہے، اور ہر چیز اپنے وقت پر ہی پوری ہوتی ہے، اور ہر اجل کے لیے کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اس کے پاس تقدیر کی کتاب ہے۔ خطبے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے متبسم ہو کر فرمایا، میں نے 400 مثقال چاندی کے مہر پر فاطمہ کو تیرے نکاح میں دیا، کیا تجھے قبول ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا جی مجھے قبول ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے دعا دی، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی سعادت کو جمع کرے، تمہاری کوششوں کو سعید بنائے، تم پر برکت کرے اور تم سے پاک اولاد پیدا کرے۔ پھر سب نے مل کر دعائے خیر برکت مانگی اور کھجوریں حاضرین پر لٹا دی گئیں۔ بقول بعض اس موقع پر حاضرین کو شہد کا شربت اور کھجوریں تقسیم فرما دی گئیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چھوارے تقسیم فرمائے۔ اسی بنا پر بعض فقہا نے نکاح کے وقت چھوارے یا بادام یا شکر کا لٹانا مستحب قرار دیا ہے۔